پرانے وقتوں کی بات ہے، ابھی موبائل فون کا رواج نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس زمانے کی پی ٹی سی ایل کے 2 فون تھے۔ جب موقع ملتا ایسے ہی ادھر ادھر کا نمبر ملاتے کہ شاید کسی لڑکی سے بات ہو جائے۔ ہمارے 2-3 دوستوں کی اسی طرح دوستی ہو چکی تھی اور وہ اس بات پہ بہت نازاں تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن حسب معمول کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ فون کی دوسری جانب ایک نفیس سی کھنکتی ہوئی زنانہ آواز ابھری۔ پہلے تو ہمارے اپنے اوسان خطا ہو گئے، لیکن اپنے آپ سے کہا برخوردار ایسا موقع پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ چنانچہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اور شوٹ و شوٹ چلتی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے السلام علیکم کہا اور بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ امجد جیدی گھر پہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دل میں دعا کی کہ خدا کرے اس نام کا کوئی شخص اس گھر میں نہ ہو۔ دعا قبول ہوئی اور جواب آیا یہاں پر امجد جیدی نہیں رہتے۔ اس پر ہم نے کہا شاید رانگ نمبر مل گیا ہے اور بات کو لمبا کرتے ہوئے کہا کہ خواہ مخواہ آپ کو زحمت دی، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے نہایت شستہ انداز میں وضاحت کی کہ وہ ہمارا کلاس فیلو ہے اور آج ہم نے مل کے اسائنمنٹ تیار کرنی تھی جس کے لیے اس نے یہاں ہاسٹل آنا تھا۔ دوسری طرف سے رس کھولتی آواز نے کہا کوئی بات نہیں، اس پر جلدی سے کہ مبادا فون بند نہ کر دیا جائے۔ ہم نے ہمت کر کے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ بھی ہماری طرح اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس پہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب فون بند کرنے کی بجائے جواب آیا ہاں میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ اب باقاعدہ گفتگو شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے سبجیکٹ پوچھے گئے، پڑھائی کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات وغیرہ کا ذکر ہوا۔ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس لیے مشکلات کے حل کے لیے ہم نے اپنی ممکنہ خدمات پیش کر دی۔ اسی طرح یہ رانگ نمبر واقفیت میں بدل گیا اور پھر وقتاً فوقتاً فون آنے جانے لگ گئے۔ فون پہ بات چیت کا یہ سلسلہ ہمارے دل میں گھر کرتا گیا اور آہستہ آہستہ انسیت میں تبدیل ہوتا گیا۔ ملاقات کی تڑپ جاگ اٹھی۔ اس پر اپنے ایک جہاں دیدہ کلاس فیلو سے مشورہ کیا تو پہلے پہل اس نے مذاق اڑایا کہ چونٹی کے پر بھی نکل آئے۔ بعد میں مشورہ دیا کہ اب بلا جھجک ملاقات کی بات کر دی جائے اور اظہار محبت کیا جائے۔ گزارش کی دیہاتی بندے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کہا خط لکھ کے کہہ دو۔ چنانچہ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک خط لکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فون پہ ہونے والی باتوں کا سلسلہ کب ایک کسک میں تبدیل ہوا اور دل میں آپ سے ملنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ کیا آپ اس صورتحال میں میری مدد کر سکیں گی؟ خاطر خواہ اور مثبت جواب آیا اور کہا گیا کہ پہلے ہم ان کی گلی کا چکر لگائیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس پہ ہم کھل اٹھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ غربت کے مارے ہمارے پاس نہ تو ڈھنگ کے اور نہ ہی فیشن وقت کے کپڑے تھے اور نہ ہی کوئی سواری، اور ہم پہلا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے کہہ رکھا تھا کہ ہم ایک وجیح نوجوان ہیں جس کی شکل وحید مراد سے ملتی ہے اور اسی کی طرح کے فیشن کرتے ہیں۔ دوستوں سے منت کر کے ایک اچھی رنگین دھاریوں والی امپورٹڈ قمیص اور فیشنی جینز کی پینٹ لی۔ سواری کے سلسلے میں ایک دوست نے مہربانی کی اور اپنی موٹر سائیکل دے دی، لیکن چونکہ ہمیں چلانی نہیں آتی تھی اسی دوست سے عرض کیا کہ وہ ہمیں وہاں لے جائے۔ کچھ ردوکت کے بعد ہماری حالت پہ ترس کھا کے راضی ہو گیا۔ بڑی وجہ سے وقت اور دن طے کیا۔ نشانی کے طور پر موٹر سائیکل کا نمبر بھی دے دیا تاکہ پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ مقررہ دن کو مانگے کی رنگین قمیص اور بلو جینز پہنی، ایک دوست کے فیشنی گوگل آنکھوں پر چڑھائے اور مانگے کی ہی موٹر سائیکل ڈرائیور سمیت کے پیچھے بیٹھ کر اس احتیاط کے ساتھ کوچے جانا کو چل دیے کہ اس کے کپڑے اور گیٹ اپ بالکل سادہ اور ہم سے کم تر ہو، کیونکہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ حسینہ بالکنی میں کھڑی ہماری طرف دیکھ رہی تھی، آسمانی رنگ کے سوٹ میں کسی اپسرا سے کم نہ لگتی تھی۔ موٹر سائیکل کو پہچان گئی، چوری چھپے ہاتھ ہلایا، ہم نے بھی جوابی ہاتھ ہلائے اور جب تک وہ نظر آتی رہی ہم ادھر ادھر دیکھ کے گاہے بگاہے ہاتھ ہلاتے گئے۔ اپنی اس عظیم کامیابی پر بہت خوش ہاسٹل پہنچے تو رہا نہ گیا اور اسے فون کیا اور پوچھا کہ ہم آپ کو کیسے لگے۔ اس کی آواز میں بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ چہک کر بولی آپ بہت اچھے اور پیارے لگ رہے تھے، لیکن یہ کون تھا بندر کے منہ والا جو آپ کے پیچھے بیٹھا تھا؟